ناظرین، ہم گلینڈل اکیڈمی انٹرنیشنل کے طلباء ایک رنگا رنگ پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کی شروعات ہم اقبال کے ترانے ہندی سے کریں گے۔ اقبال شاعر بھی اور فلسفی بھی ہیں۔ انہوں نے وطن دوستی کے جذبات کو ابھارا ہے اور قوم کو عمل کی دعوت دی ہے۔ تو آئیے ترانے ہندی سنتے ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا پربت ہو سب سے اونچا، ہم سایہ آسماں کا، پربت ہو سب سے اونچا، ہم سایہ آسماں کا، وہ سندری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا گوٹی میں کھیلتی ہے جس کی ہزاروں ندیاں، گوٹی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جس کے دم سے، گلشن ہے جس کے دم سے رشک جنا ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ بے شک ہمارا ملک جنت کی طرح حسین اور دلخوش ہے۔ سب ہندی ہیں اور سب کا وطن ہندوستان ہے۔ اب تقویٰ سے کردار اور قابلیت پر تقریر سنتے ہیں۔ میں اپنی بات اس شعر سے شروع کرتی ہوں۔ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ جی ہاں، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ انسان کا کردار مثالی ہو۔ تعلیم کے ذریعے ہی کسی فرد کی عمدہ شخصیت کو بہتر طور پر نشو و نما اور بلند ہونے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ مکمل اور مفید تعلیم وہ ہے جو انسان کو انصاف پسندی اور فراخ دلی سے تمام انفرادی اور سماجی فرائض صلاح و جنگ سب موقعوں پر سر انجام دینے کے قابل بناتی ہے۔ اس سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ترقی کرنے کے لیے کردار کا سب سے بڑا دخل ہے۔ اخلاق و کردار کا انسانی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ انسان کا جسم کردار کے بغیر بے جان ہوتا ہے۔ ہزاروں ڈگریاں لے لی جائیں لیکن اس میں اچھی صفت نہیں ہے تو ڈگریاں کچھ نہیں۔ یہ انسانی تربیت کا ایسا حصہ ہے جو انسان میں آپسی محبت اور قربت پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ، احسار اور قربانی پیدا کرتا ہے۔ یہ تربیت ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ جہاں اخلاق و کردار کی تربیت کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے وہاں انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ عادتیں اچھی ہوں تو اچھے خیالات سے اچھے کردار پیدا ہوتے ہیں، اچھے کرداروں کا عمل بھی اچھا ہوتا ہے۔ انسان کی اصل دولت نہ روپیہ ہے، نہ جائیداد اور نہ ساز و سامان، اس کی اصل دولت اس کا کردار ہے، جس کی وجہ سے سماج میں اس کی قدر کی جاتی ہے۔ اس کا کردار نہ خاندان، نہ رنگ اور نہ مذہب دیکھتا ہے، بلکہ وہ انسان کو انسان سمجھتا ہے۔ یہی اس کی خوبی ہوتی ہے اور محبت کے ساتھ سماج کو جگانا اس کا کام ہوتا ہے۔
وہ جو کہتے ہیں کہ خطرے سے گوہر بننا آسان ہوتا ہے لیکن آدمی سے انسان بننا مشکل، کیونکہ اس کے لیے اسے ہر طرح کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ قربانی وہی دے سکتا ہے جو کہ سارے انسانیت کے لیے سوچتا ہے، وہ سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے، کیونکہ کردار دیکھنا ہے تو صورت نہ دیکھیے، ملتا نہیں زمین کا پتہ آسمان سے۔ جب سیرت میں ارادے کی قوت، گہرائی، خود مختاری اور پائیداری آ جاتی ہے تو وہ مثالی اور نمونہ بن جاتا ہے۔ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس وقت سے آج تک ہر زمانے میں دنیا میں کسی نہ کسی حصے میں کوئی ایسا انسان پیدا ہوتا رہا ہے جس نے انسانوں کی سیرت و کردار کے تعمیر کی دعوت دی اور اخلاق و اعمال کی درستگی کا سبق دیا۔ ان اخلاقی رہنماؤں نے ہمیں بنیادی انسانی صفات پر قائم رہنے، حیوانوں سے ممتاز زندگی گزارنے اور بلند ترین اخلاقی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے، جن میں سیرت کے ساتھ قابلیت بھی آ جائے، ان کا وجود قوم اور خاندان کے لیے باعث فخر کے ساتھ رحمت ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے اپنی بات جس شعر سے شروع کی تھی، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ جی ہاں، ایسے کردار اور قابلیت رکھنے والے لوگ آندھی کا رخ بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ زندگی میں آندھیاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان اٹھتے ہیں، مثالی کردار ان سب کا مقابلہ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہی جاتا ہے اور آخری میں وہ منزل پا کر ہی رہتا ہے۔ انسانی زیور، کردار اور اس کی قابلیت ہے۔ تقویٰ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ جی ہاں، اچھی سیرت وہ پھول ہے جس کی خوشبو سے سارا جہاں مہک جاتا ہے۔ اب آئیے اس محفل میں چلتے ہیں جہاں شاعری کا رنگ جمے گا۔ جی ہاں، ہم اپنے ننھے ساتھیوں کی اس محفل سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ بیت بازی کی محفلیں تو آپ نے دیکھی ہی ہوں گی، آئیے ان ننھے منہوں کی بھی یہ کوشش دیکھتے ہیں۔ حاضرین لیجئے، بیت بازی شروع کی جاتی ہے۔ یہاں 3 گروپ غزل، رباعی اور قصیدہ ہیں، تو چلیے ہم اس محفل کی شروعات اس شعر سے کرتے ہیں۔ ہے دنیا کی جنت فقط اس کے پاس، ہے دنیا کی جنت فقط اس کے پاس، یہ محنت سے کرتا ہے سب کام راس۔ اب سین سے شاعر اعظم اقبال کا کوئی شعر سنائیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ بے شک جو ہمیں مل جائے اسی کو لے کر نہ بیٹھیں۔ اب غالب جنہوں نے شاعری اور نثر دونوں میں کمال دکھایا، ان کا کوئی شعر سنائیں۔ لیجئے، رباعی حاضر ہے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار رہتا۔ چلیے الف سے اب ہو جائے کوئی شعر۔ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا۔ چلیے پھر الف سے اب غزل۔ ان کے دیکھنے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، ان کے دیکھنے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ اب چلیے یہ اس سے ہو جائے کوئی شعر۔ اب رباعی۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا۔ چلیے پھر الف سے اب کی بار قصیدے نے بازی ماری۔ ان کو حالی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہماں، ان کو حالی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہماں، دیکھنا آپ کے اور آپ کے گھر کی صورت۔ لیجئے، تے حاضر ہے، اب کی بار رباعی ہے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ لیجئے، قصیدہ حاضر ہے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ بے شک، بہت خوب، گرتوں کو سنبھالنے والے بہت کم ہوتے ہیں، تو اب کوئی تخلص والا شعر ہو جائے۔ لیجئے، غزل حاضر ہے۔ اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ واہ واہ، کیا خوب کہا۔ میں اس محفل میں اردو کے لیے چند اشعار پیش کرتی ہوں۔ دل اقبال ہے غالب کی نظر ہے اردو، دل اقبال ہے غالب کی نظر ہے اردو، میر کا درد و ساحر کا جگر ہے اردو، شاخ گل ہے گنچا ہے ثمر ہے اردو، درد دل سے وابستہ شجر ہے اردو۔ اب اردو سے شروع ہونے والا کوئی شعر۔ لیجئے، رباعی حاضر ہے۔ اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی،
اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ اب کوئی ربائی ہو جائے، قصیدہ ربائی سنائیں گے۔ ہر جان کے ساتھ کام انسان کے لیے، بنتی نہیں زندگی بے کام کیے، جیتے ہو تو کچھ کیجئے، زندوں کی طرح مردوں کی طرح، جیے تو کیا خاک جیے۔ بے شک انسان کے لیے کام بے حد ضروری ہے، بیکار زندگی بے مقصد ہے۔ تو اب ہماری محفل ختم ہوتی ہے، شکریہ۔ بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے متاثر ہوئے بغیر رہنا مشکل ہوتا ہے۔ ان شخصیتوں میں سے ایک شخصیت پنڈت جواہر لال نہرو کی ہے۔ آئیے آمنہ سے ان کے تعلق سے کچھ سنیں۔ تاریخ کے اوراق دیکھیں تو بہت سی شخصیات ابھرتی ہے جنہوں نے وطن کے لیے گراں قدر خدمات اور قربانیاں پیش کی ہیں، جن کو نظر انداز کر دینا اور فراموش کر دینا وطن عزیز کا بڑا خسارہ ہے۔ ان شخصیات میں ایک شخصیت پنڈت جواہر لال نہرو کی ہے، جنہیں بچے چاچا نہرو کہتے تھے، جن کی پیدائش کا دن یوم اطفال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پنڈت نہرو مورخ، مصنف اور سیاستداں تھے۔ انہوں نے قیادت اپنے اصولوں پر اور قدروں پر کی، اپنے اصول نہیں توڑے، اپنی ذاتی مقاصد یا قوت اور شوق حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی چیز کا بے جا استعمال نہیں کیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو جب ہوش سنبھالا تو چاروں طرف دولت، عزت اور شہرت دیکھی۔ ان کے والد پنڈت موتی لال نہرو نے اپنے بیٹے کے لیے ایسا ماحول بنایا جو بالکل انگریز تھا، کیونکہ وہ خود مغربی تہذیب کے دلدادہ تھے۔ ان کا بچپن انگریزوں کی طرح گزارا اور بہت ہی لاڑ و پیار سے ان کی پرورش کی گئی۔ تعلیم کے لیے گھر پر ایک پنڈت اور مولوی کا تقرر ہوا، جن سے اردو، ہندی اور سنسکرت پڑھی، پھر انگریزی اسکول میں داخل ہوئے۔ 15 برس کی عمر میں انہیں لندن بھیج دیا گیا۔ 18 سال کی عمر میں تعلیم مکمل کر کے کیمبرج کے ایک کالج میں داخلہ لیا اور بیرسٹری کی تعلیم مکمل کر کے وطن لوٹے۔ یہاں وکالت چھوڑ کر انہوں نے آزادی کی تحریک میں حصہ لیا۔ کئی مرتبہ وہ جیل گئے، اپنا سارا عیش و آرام چھوڑا۔ اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا تو جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ انہیں نئے ہندوستان کا معمار کہا جاتا تھا۔ آزادی کے بعد نئے ہندوستان کی تعمیر کو اہم کام جواہر لال نہرو نے کیا۔ 1947 کا وقت ہندوستان کے لیے آزمائش اور مشکل وقت تھا۔ ملک کے سامنے کئی مسائل تھے۔ ملک تقسیم ہوا، اس کا اثر لوگوں پر پڑا۔ خوراک کا مسئلہ، تعلیم اور نظم و نسق کا مسئلہ تھا۔ اس وقت سیاسی رہنماؤں کو احساس ہوا کہ آزادی حاصل کرنا جتنا مشکل تھا، اس سے کہیں زیادہ مشکل آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کو خوشحالی کی طرف لے جانا تھا۔ ملک غریبی، پستی، نفرت، جہالت، چھوت چھات اور بھوک مری کے غار میں تھا۔ اس سے نکالنا بڑا مشکل تھا۔ ایسے وقت میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے شب و روز کی محنت کے بعد ہندوستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ آزادی ملنے کے فوراً بعد کی تقریر میں انہوں نے کہا، ساتھیوں، آنے والا زمانہ آرام کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ مستقبل کوششوں اور جد و جہد کا زمانہ ہے۔ آگے کہتے ہیں، ہندوستان کی خدمت کا مطلب ہے ان کروڑوں لوگوں کی خدمت جو مصیبت میں مبتلا ہے۔ اس وقت تک ہمارا کام ختم نہیں ہوتا جب تک کہ آنکھوں میں آنسو اور تکلیف موجود ہو۔ اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے اور سخت محنت کرتے رہنا ہے تاکہ ہم خوابوں کو سچا کر دکھا سکیں۔ انہوں نے 5 سالہ منصوبے بنائے اور ہندوستان کو پستی سے نکال کر ٹیکنالوجی کی دنیا میں مغربی ممالک کے ہم پلا لانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ ملک کی ترقی کے لیے قومی یکجہتی کو ضروری سمجھتے تھے۔ وہ اس کے علمبردار تھے، بلکہ قدیم و جدید کے فاصلوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے لوگوں میں سائنس سے دلچسپی اور اس پر یقین کو بڑھاوا دیا۔ گاندھی جی نے ان کے بارے میں کہا، پنڈت نہرو کا دل آئینے کی طرح صاف ہے اور ہندوستان کا مستقبل نہرو جی کے ہاتھ میں محفوظ ہے۔ ہندوستان کو ان کی ضرورت تھی، لیکن 27 مئی 1964 کو وہ مرد مجاہد ہم سے جدا ہو گئے۔ ایک روشن دماغ میں تھا نہ رہا، ملک میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ غزل وہ ہے جو دل سے نکلے اور دل پر اثر کرے۔ تو آئیے آمنہ اور شفا سے یہ غزل سنیں۔ تجھ کو دریا دلی کی قسم سا
کیا, تجھ کو دریا دلی کی قسم سا کیا, مستقل دور پر دور چلتا رہے, رونقیں میں کدا یوں ہی بڑھتی رہے, ایک سنگرتا رہے ایک سنبھلتا رہے. صرف شبنم ہی شان گلستان نہیں, شعلہ وہ گل کبھی دور چلتا رہے, اشک بھی چشم پورنم سے بہتے رہے, اور دل سے دھواں بھی نکلتا رہے. تیرے چہرے پہ یہ زلف بکھری ہوئی, نیند کی گود میں صبح نکھری ہوئی. تیرے چہرے پہ یہ زلف بکھری ہوئی, نیند کی گود میں صبح نکھری ہوئی. اور اس پہ ستم یہ ادائیں تیری, دل ہے آخر کہاں تک سنبھلتا رہے. صرف شبنم ہی شان گلستان نہیں, شعلہ وہ گل کا بھی دور چلتا رہے. اس میں خون تمنا کی تاثیر ہے, یہ وفائے محبت کی تصویر ہے. اس میں خون تمنا کی تاثیر ہے, یہ وفائے محبت کی تصویر ہے. ایسی تصویر بدلے یہ ممکن نہیں, رنگ چاہے زمانہ بدلتا رہے. صرف شبنم ہی شان گلستان نہیں, شعلہ وہ گل کا بھی دور چلتا رہے. تجھ کو دریا دلی کی قسم سا کیا, مستقل دور پر دور چلتا رہے. اب ہم بات کریں گے عالمی پائیدار ترقی کی. تو انسانی زندگی کے لیے کیا چیزیں اہم ہیں اور اس کی حفاظت کس طرح کی جائے تاکہ آنے والی نسلیں اس زمین پر رہ سکیں. انشاء سے سنتے ہیں. یہ بھی سوچئے تنہائی میں ذرا, دنیا سے ہم نے کیا لیا, دنیا کو ہم نے کیا دیا. جی ہاں, جب ہم کچھ لیتے ہیں تو ہمیں دینا بھی پڑتا ہے. بالکل اسی طرح ہم آنے والی نسلوں کے لیے اور بہتر زندگی کے لیے بہت سی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں, جیسے دولت, جائیداد, روپیے, پیسے, تاکہ ان کی زندگی آرام سے گزرے اور انہیں اپنی زندگی میں زیادہ تکلیف اٹھانی نہ پڑے. لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ ان کے علاوہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے اور کیا چھوڑے جا رہے ہیں؟ آج ساری دنیا اس کی طرف لگی ہوئی ہے کہ موسموں کا حال کیوں بدل رہا ہے اور پانی کا مسئلہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے, زندگی کس طرح سے بہتر بنائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اور کئی مسائل ہیں جس کو حل کرنے کے لیے UN نے مضبوط یا پائیدار ترقی کے لیے کچھ 17 گولز تیار کیے ہیں. میں یہاں 2 کو بیان کروں گی. ایک ہے گول نمبر 6 صاف پانی اور صفائی, اور گول نمبر 15 زمین پر زندگی کے تعلق سے ہیں. پانی اور ہوا انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. ہم ہر طرح کی ترقی کر رہے ہیں, اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں اور نئے طریقے اپنا رہے ہیں تاکہ ہم ترقی کی طرف بڑھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ درخت کاٹ کر ہم صاف ہوا کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں اور آسمان کو چھوتی عمارتیں بنا رہے ہیں. دوسرے زمین سے پانی کو نکال کر ہم زمین میں پانی کی سطح کو کم کر رہے ہیں. دوسری طرف بارش کے پانی کے بہاؤ کو روک کر ہم سڑکیں اور عمارتیں کھڑی کر رہے ہیں. بارش کا پانی زمین میں جذب نہیں ہو رہا ہے بلکہ بہہ کر بیکار چلا جا رہا ہے. پہلے یہ پانی بہہ کر تالابوں اور ندیوں میں جاتا تھا.
دوسرا، ہم درخت کاٹ رہے ہیں جس سے آکسیجن کا ملنا دشوار ہو گیا ہے۔ پھر صفائی کو دیکھیں تو جیسی ہونی چاہیے ویسے نہیں ہو رہی۔ انسان کے استعمال سے زیادہ چیزیں بن رہی ہیں۔ پلاسٹک کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے۔ بعض پلاسٹک جو کہ نہ تو دوبارہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ گلتا ہے، اس پلاسٹک کا استعمال بند کریں۔ انسان نے اپنی زندگی کی آسانیاں ڈھونڈ کر ہر طرح کے پلاسٹک کے استعمال کو بڑھاوا دیا ہے، جس سے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ سمندر کے ساحل پر یہ پلاسٹک جمع ہو کر طرح طرح کے نقصانات پیدا کر رہا ہے۔ جانور اگر اسے کھا لیں تو یا تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور یا پھر مر جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی بہت سی چیزیں کھو رہے ہیں اور جو ہمیں مل رہا ہے وہ بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آسانی کے لیے زیادہ چیزیں پلاسٹک سے بنی ہوئی استعمال کی جا رہی ہے۔ یہی آسانی ہمیں اس تباہی کی طرف لے جا رہی ہے جس سے ہر ایک زندگی کے لالے پڑ جائیں گے۔ اگر ہم ان پر توجہ نہ دیں تو زمین پر زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو کیا ہم آنے والی نسلوں کو اسی تباہی کی طرف لے جائیں گے؟ اس پر ہر ایک انسان کو سنجیدگی سے سوچنا اور عمل کرنا چاہیے، ورنہ پتہ نہیں آنے والی نسلیں زندہ رہیں گی بھی یا نہیں۔ قدرت نے جو کائنات بنائی ہیں وہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ اس کی جادوگری ہے کہ اس نے ہر چیز پر توازن برقرار رکھا ہے، لیکن ہم انسان اس توازن کو بگاڑ رہے ہیں اور اپنی زندگی کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں اپنی بات اس شعر سے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ بڑی کثرت سے ہاتھ آئی یہ دولت، اسے برباد مت کیجیے خدا را۔ ہماری خاص تہذیب ہے اور تہذیب ہماری وراثت، جس میں رسم و رواج خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ لوک گیت اور لوک کہانیاں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، تو آئیے حیدرآبادی لوک گیت سے لطف اٹھائیں۔ ویلان میں پہنائے ہار کیا خوشنما لگا کے، ویلان میں پہنائے ہار کیا خوشنما لگا کے، مالی نے لایا دونا مالن نے لائی ہار، مالی نے لایا دونا مالن نے لائی ہار، ساسوں نے پہنائے ہار کیا خوشنما لگا کے، ساسوں نے پہنائے ہار کیا خوشنما لگا کے، ویلان میں پہنائے ہار کیا خوشنما لگا کے، مالی نے لایا دونا مالن نے لائی ہار، مالی نے لایا دونا مالن نے لائی ہار، سسروں نے پہنائے ہار کیا خوشنما لگا کے، سسروں نے پہنائے ہار کیا خوشنما لگا کے، ویلان میں پہنائے ہار کیا خوشنما لگا کے، مالی نے لایا دونا مالن نے لائی ہار، مالی نے لایا دونا مالن نے لائی ہار، نندوں نے پہنائے ہار کیا خوشنما لگا کے، نندوں نے پہنائے ہار کیا خوشنما لگا کے، دلہن کے گلے ہار کیا خوشنما لگا کے، دلہن کے گلے ہار کیا خوشنما لگا کے، ویلان میں پہنائے ہار کیا خوشنما لگا کے۔ اب ذرا ہنسنے اور ہنسانے کی باتیں ہو جائیں۔ یہ ہمارے ننھے ساتھی آپ کو ہنسنے پر مجبور کر دیں گے۔ آرڈر آرڈر، کارروائی شروع کی جائے۔ آپ نوجوانوں کے وکیل اور آپ بچوں کے وکیل۔ جج صاحب، ہمیں انصاف چاہیے، انصاف۔ ہمیں تحریک پر تحریک ملتی ہے لیکن انصاف نہیں ملتا۔ اپنی صفائی میں آپ کو کچھ کہنا ہے؟ جج صاحب، ہم معصوموں کی پیٹھ پر اتنا وزن اور بڑے بچوں کے ہاتھوں میں بس ایک کاپی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے فاضل دوست غلط کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں کاپی۔ کوئی ثبوت؟ جی ہاں، میں اپنے ثبوت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں نوجوان، کیا آپ کے ہاتھ میں کاپی ہوتی ہے؟ جی نہیں جناب۔ پھر پڑھائی کیسے ہوتی ہے؟ بڑے مزے سے ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیا؟ آئیے بیٹھ جائیے۔ کہیے کیا تکلیف ہے؟ میں سو جاتا ہوں، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، میں دوائی لکھ دیتی ہوں، پابندی سے لیا کرو۔ ایک گولی صبح اٹھنے سے پہلے، دوسری رات کو سونے کے بعد۔ سمجھ گئے؟ ایک گولی صبح اٹھنے سے پہلے، دوسری رات کو سونے کے بعد۔ کیا؟ آپ تو ٹھیک ہو گئے، اب گھر جا سکتے ہو۔ نہیں ڈاکٹر
डॉक्टर साहब नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। डर वो क्यों? जिस लॉरी ने टक्कर मारी थी इसके पीछे लिखा था फिर मिलेंगे। क्या? हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये रंगारंग प्रोग्राम पसंद आया होगा। शुक्रिया।